اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ صدق اللہ العظیم۔ یہود کے مشرکین سے ڈانڈے کیوں ملتے ہیں؟ اگر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلصانہ ایمان لاتے تو مشرکین کے ساتھ ساز باز نہ کرتے اور مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح نہ دیتے۔ مشرکین کے دل تو پتھر ہو چکے ہیں، پتھروں کو پوجتے پوجتے پتھر ہو گئے، اور یہود گھمنڈ میں بھر گئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے سامنے نرم نہیں پڑنا چاہتے۔ انہوں نے تو مشرکین سے یہ تک کہہ دیا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ یہ بات ان کی اسلام دشمنی کی آئینہ دار ہے۔ اس وجہ سے یہود کے مشرکین سے ڈانڈے ملتے ہیں۔ مسلمانوں کی عداوت کے تعلق سے دونوں ہی ایک تھیلے کے چھٹے بٹے ہیں، یعنی ایک تھیلے کے ہی چھوٹے بڑے کھلونے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دنیاوی مفادات کے لیے کفار سے دوستی کرتے ہیں اور انہی کی حمایت کرتے ہیں، انہی کی وکالت کرتے ہیں۔ عام طور پر عیسائی مسلمانوں سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ عیسائی بھی کفر میں مبتلا تھے، اسلام سے جلتے تھے، مسلمانوں کا عروج ان کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ تاہم جب ان میں قبول حق کی استعداد یہود اور مشرکین کی بنسبت زیادہ تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کے حق میں نرم دل تھے۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نرم دلی کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی، اور مشرکین مکہ کے ہدایہ واپس کر کے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت عیسائیوں میں علم دین کا چرچا تھا۔ ان کے مشائخ، ان کے جو مشائخ تھے، انہوں نے زہد اختیار کیا ہوا تھا۔ ان کی تواضع ان کی خاص صفت تھی، اور جس قوم کے اندر یہ باتیں ہوں، زہد بھی ہو، ان میں تواضع بھی ہو، گھمنڈ نہ ہو، تو ان میں حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت دوسری قوموں سے زیادہ ہوتی ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ قیصر روم اور مقوقس مصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا ناموں کے ساتھ انہوں نے جو معاملہ کیا تھا، وہ اس کا شاہد عدل ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم و ملت کی اصلی روح حق پرست، خدا ترس علماء و مشائخ ہے۔ حق پرست علماء کا وجود پوری قوم کی حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء و مشائخ موجود نہ ہوں جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ تو فرمایا
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں دشمنی کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ سخت تر یہود کو اور مشرکین کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں کے ساتھ محبت کے اعتبار سے قریب تر ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ عیسائیوں میں کچھ اپنے مذہب کے جاننے والے اور کچھ درویش لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس وجہ سے فرق ہے کہ وہ گھمنڈ نہیں کرتے۔ عیسائیوں میں یہود اور مشرکین کی بنسبت قبول حق کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ نرم دل ہیں، ان میں گھمنڈ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کو حبشہ سے واپس کرنے کا مطالبہ لے کر مشرکین مکہ کا ایک وفد نجاشی کے پاس گیا۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حقیقت حال جاننے کی کوشش کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی اور سورہ مریم کی ابتدائی آیات بھی تلاوت فرمائی۔ اس سے نجاشی کا دل نرم ہو گیا، مسلمانوں کی عظمت و محبت اس کے دل میں بڑھ گئی۔ اس نے مشرکین کے ہدایہ واپس کر دیے اور وفد کو ایک ٹکا سا جواب دے کر انہیں واپس کر دیا، اور اس نے کہا کہ جی مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم میرے ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، تمہیں یہاں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ نجاشی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی تورات اور انجیل نے خبر دی ہے، مگر وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علماء کا ایک وفد مدینہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی تو وہ وفد کے لوگ تھے، وہ زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کلام اس کلام سے بہت مشابہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ چنانچہ وفد کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو جب وہ لوگ واپس حبشہ ہوئے تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ عیسائی مسلمانوں سے قریب تر ہیں، تو کیا وہ ہر زمانے کے لیے یہ بات عام ہے یا صرف زمانہ نبوی کے عیسائیوں کے ساتھ یہ بات خاص ہے؟ تو ان آیات میں تو اسی جماعت کا یعنی اسی وفد کا حال بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک کے لیے تو کوئی خبر نہیں دی گئی ہے کہ ہمیشہ عیسائیوں اور یہود و مشرکین وغیرہ کے تعلقات کی نوعیت اسلام اور مسلمین کے ساتھ یہی رہے گی۔ آج جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں ان میں کتنے قسیسین، رہبان اور متواضع اور منکسر المزاج ہیں، اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الہی سن کر آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ جب یہاں پر اقربہم مودتاً کی علت ہی جو ذالک بأن منہم قسیسین سے بیان کی گئی ہے وہ موجود نہیں تو معلول یعنی قرب مودت کیوں موجود ہوگا؟ بہرحال جو اوصاف عہد نبوی کے عیسائیوں اور یہود و مشرکین کے بیان ہوئے وہ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی جس مقدار میں ہوں گے اس نسبت سے اسلام اور مسلمین کی محبت اور عداوت کا خیال کیا جائے گا۔ آج بھی آج کل تو یوٹیوب پر کئی ویڈیوز مل جاتی ہیں کہ عیسائی اذان سن کر رونے لگ جاتے ہیں، بعض عیسائی، اور بعض عیسائی جو ہے ان کے سامنے اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو وہ قرآن سن کر رونے لگ جاتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ عیسائی سنتے ہیں اس قرآن کو جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ ان کو اشکبار دیکھیں گے ان کے حق بات کو پہچاننے کی وجہ سے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں توحید کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لے۔
جب حبشہ والوں کا وفد جو تقریباً 70 آدمیوں پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور آپ نے ان کو سورہ یاسین سنائی، اور وہ لوگ زار و قطار رونے لگے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جلالین میں ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے ان کو طعنہ دیا کہ تم تو بڑے بیوقوف ہو، تم تو بڑے جلد باز ہو، تو اتنی جلدی ایمان لے آئے، تم نے کچھ پرکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بغیر کچھ تحقیق کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا ہی طعن تھا جیسا طعن منافقین مخلص مسلمانوں کو دیا کرتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں، یعنی ہم سوچ سمجھ کر ایمان لائیں گے، اندھا دھند ایمان نہیں لائیں گے۔ یہود نے بھی وفد حبشہ کو یہی طعنہ دیا کہ ان نو مسلموں نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، اور انہوں نے کہا کیا ہم اللہ پر اور اس کی طرف سے جو برحق دین نازل ہوا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور یہ آرزو نہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بندوں میں یعنی اہل جنت میں شامل کرے۔ تو ایسی تمنائیں کرنے میں ہمارے لیے کیا معنی ہے؟ بعض مفسرین نے نطمع کا عطف لا نؤمن پر مانا ہے، یعنی ہم ایمان لائے بغیر نیک بندوں میں شمولیت کی آرزو کیسے کریں؟ تو جو بھی ایمان لاتا ہے، خواہ وہ عیسائی ہو یا کوئی اور ہو، اس کو آخرت میں بہترین صلہ یعنی جنت ملے گا، ایسے باغات ملیں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اس لیے وہ سدا بہار ہیں، جنتی ان میں سدا بہار رہیں گے، یہ مستقل نعمت ہے۔ تو دیکھو ایمان لانے والوں کا کیسا اچھا صلہ ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی باتوں کو یعنی قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنم کی بھٹی میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ یہاں تک اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ پورا ہوا۔ اب کچھ باقی باتیں آخر صورت میں آئیں گی، آگے اس امت کے لیے احکام ہیں۔ فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمارے لیے کیا معنی ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین حق پر ایمان نہ لائیں، وَنَطْمَعُ أَن، جو ہمیں پہنچا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم کیوں آرزو نہ کریں کہ ہمارے پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس بات کی وجہ سے ایسے باغات عنایت فرمائیں گے جن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں سدا رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کا صلہ ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ نیک کام کرنا بھی جنت میں جانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری باتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔